اب میں اس کے بعد دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر آفت ناصر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب آفت ناصر صاحب حفظہ اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ماشاءاللہ، اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو بہت بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بعمل بنائیں۔ دیکھیں یہ جو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ میرا زیادہ تر کاروباری لوگوں سے رابطہ ہے، جو دنیا دار ہیں ان لوگوں سے زیادہ رابطہ ہے، اور میں اپنے ذہن اور سوچ جو میں نے دیکھا ہے اور چیک کیا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی والدین کی کامیابی جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور جو بچے دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، بہت کم بچے ایسے دیکھے ہیں جو اپنے والدین کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ انہی بچوں نے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ جن بچوں کو آپ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں وہی بچے بڑھاپے کے اندر آپ کی خدمت کریں گے۔ آج والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی بڑھاپے کا سہارا بنے اور بچے جو ہے نا ہمارے فرما بردار بنے۔ جب ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، پھر ہی وہ بچے جو ہے نا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ آج والدین کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کاروبار نہیں کرتا، یہ سکول نہیں جاتا، یہ کالج نہیں جاتا، یہ یونیورسٹی میں نہیں جاتا۔ ہم نے ان کے دل کے اندر مادی چیزوں کی فکر پیدا کی ہے، مال کی فکر پیدا کی ہے، دنیا کے مال کی فکر پیدا کی ہے، جائیداد کی، پراپرٹی کی۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بالکل بہت کم والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن مجید، خود بھی قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، بزنس ہے، وہ کامیاب ہے۔ نہیں، جو بچے جن کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے اور وہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، وہ بچے کامیاب ہیں۔ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، آج آپ سروے کریں، جن لوگوں کا بہت بڑا بزنس ہے، بینک بیلنس ہے اور بڑی بڑی نوکریاں ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور رات کو وہ ٹیبلٹ لے کے سوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کا قرآن اور حدیث کے تعلق ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کبھی ان کو دیکھیں کہ انہوں نے رات کو ڈپریشن کی گولیاں لے کے سوئے ہوں۔ آپ ایک قاری یا ایک مسجد کا مولوی یا امام، اتنی تھوڑی تنخواہ، اس کے باوجود وہ مسلح پر سویا ہوتا ہے، اس کو نہیں فکر ہوتی اے سی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، مچھر ہے یا نہیں ہے، گرمی ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک بزنس مین جو ہے اس کے پاس نوکر چاکر اور بہترین بیڈ اور اے سی لگا ہوا ہے، لیکن اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا کا دیکھیں کہ دنیا کے اندر
امریکہ، جاپان، چائنا، اب دیکھیں ادھر اتنی پروگرس ہے، ترقی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے سارے مسائل، ساری چیزیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر خودکشیوں کی ریشو زیادہ ہے۔ آج آپ مجھے ایک بھی بندہ دکھا دے، کوئی ایک بھی بندہ دکھا دے جو حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، دین پڑھنے والا ہو، دین پڑھانے والا ہو، مجھے ایک بھی مثال دے دے کہ اس نے اپنی زندگی سے اکتا کر خودکشی کو کی ہو۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ خوش قسمت لوگ ہیں، یقین کریں، یہ دعا پڑھیں، ہر وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ کے لیے جس کی رحمت اور توفیق سے نیکی کے کام مکمل ہوتے ہیں، اور ان کے والدین کو چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں میرے پاس ایسی مثالیں ہیں، اور جو چاہنے کے باوجود بھی، بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی، ان کی خواہش تھی ان کے بچے حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، دین کا علم حاصل کریں، ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے ان دین کی طرف نہیں آ سکے۔ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام اور کرام ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جن کے بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر خصوصی اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں دنیا کی تعلیم، اگر آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، دیکھیں جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹاپ لیول پہ جاتے ہیں، دنیا کی کامیابیاں لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور دینی تعلیم حاصل کی، اگر وہ دنیا کی تعلیم کے اوپر بھی فوکس کریں، کمپیوٹر کے اوپر فوکس کریں، ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کریں، ڈاکٹری کے اوپر فوکس کریں، انجینئر کے اوپر فوکس کریں، ان بچوں سے میں لکھ کے دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، ان بچوں سے زیادہ آگے بڑھ جائیں، کیونکہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ ان کا سینہ کھول دیتا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں خود بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ جب میرے والد صاحب نے مجھے حفظ کرایا، میں نے پہلی 7 جماعتیں سکول میں گیا ہی نہیں، اور ڈائریکٹ 8ویں میں نے داخلہ لیا۔ اور جب ٹیچر مجھ سے انگلش مضمون کے بارے میں سوال کرتا، میں کہتا آپ مجھے بتاؤ نا، میں آپ کو خود مضمون بنا کے دیتا ہوں۔ اور جب میرا رزلٹ آیا میڈل میں نے پورے سکول میں ٹاپ کیا، پھر میں نے BSc کی، ہومیوپیتھی کا کورس کیا۔ آج الحمدللہ مسجدوں میں جمعے بھی پڑھاتا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ بزنس ہے۔ کیا میں حافظ قرآن ہوں؟ دنیا کا مال میرے پاس نہیں ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں، دیکھو دنیا کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگری، اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں، اس سے اوپر کوئی تعلیم نہیں۔ یہ تعلیم آپ نے حاصل کر لی ہے، اس درجے پہ پہنچ گیا، یقیناً دنیا کی تعلیم آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ کوشش اور محنت کریں، لگن اور شوق سے کام کریں، جس طرح آپ نے قرآن مجید کی ڈگری لی، یہ اعزاز لیا، اور اسی طرح آپ دنیا کی بھی ڈگری اور اعزاز لیں گے۔ دیکھیں جب میں مڈل میں پڑھتا تھا تو میں BSc کے مضامین یاد کرتا تھا۔ کیوں یاد کرتا تھا؟ کیا دیکھیں اسٹوڈنٹ کے لیے اگر مڈل ہے
تو اس کی مڈل کی تعلیم ہی اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ 12ویں اور 14ویں کے مضامین یاد کروں، ایکسٹرا آرڈینری کوشش کرتا تھا۔ ایک کھلاڑی جب 2 گھنٹے محنت کرتا ہے، اگر وہ 4 گھنٹے محنت کرے گا اس کو گولڈ میڈل ملے گا۔ میں ان بچوں کو کہتا ہوں آپ نارمل روٹین سے زندگی نہ گزاریں، آپ ایکسٹرا کام کریں، ایکسٹرا محنت کریں، ایکسٹرا کریں گے۔ جب آپ ایکسٹرا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسٹرا بنا دے گا۔ جو ڈاکٹر ایکسٹرا محنت کرتے ہیں، جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ بھی کالج سے پڑھا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، جو ایکسٹرا کرتا ہے وہی 5-10 ہزار روپیہ فیس لیتا ہے۔ میں بچوں سے کہتا ہوں دنیا کی تعلیم بہت آسان ہے، دنیا میں کامیابیاں لینا بہت آسان ہے، دنیا میں مال کمانا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے 5 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے آپ کی زندگی سچائی کے اوپر ہو۔ اگر آپ سچے ہیں دنیا کا کوئی مال نہیں آپ کے پاس، آپ کامیاب ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ کے اندر کمٹمنٹ ہو، وعدے کی پاسداری ہو تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہو، دیکھیں جانوروں کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، آج ہمارے اندر بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے، تو ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آج اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے، اور ہم اگر سچے بھی ہیں کسی معاملات میں ہم جھکنا سیکھ لیں، ہم معافی مانگنا سیکھ لیں۔ جو معافی مانگنا سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ ہم معافی مانگنا سیکھ لیں اور ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لیں اور کوشش اور محنت کریں، اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں۔ اگر آپ کتنی بھی محنت کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے تو آپ کی کامیابی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو، میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر ایک پودا لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کھاد دیتے ہیں، اس کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بچے بھی آپ کے بہترین پودے ہیں۔ جب انہوں نے بڑے ہو جانا ہے، انہوں نے آپ کو پھل دینا ہے، آپ کو سرمایہ دینا ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی آپ کے تھوڑے وسائل ہیں، کم وسائل ہیں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مالی وسائل سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دیں۔ جب اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دیں گے، یقیناً اگر غیر مسلموں کے بچے دنیا میں کامیابیاں لیتے ہیں تو مسلمانوں کے بچے کیوں نہیں کامیابیاں لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔